آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے درود پاک کے فضل و برکات۔ بڑا امپورٹنٹ بیان ہے۔ اگر آپ نے توجہ کے ساتھ اس بیان کو سنا اور اس پر عمل کیا تو رب کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، فی زمانہ ایک بات دیکھنے میں آئی ہے کہ ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا دکھائی دیتا ہے۔ کسی کو رزق کی تنگی ہے تو کوئی کسی گھریلو پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی قرض کا شکار ہے تو کوئی روحانی جسمانی اثراتی جناتی بیماریوں میں مبتلا ہے، کوئی نیک رشتوں کا حصول چاہتا ہے تو کوئی اولاد کا طلبگار ہے، اور ہر بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت کا حل اللہ کریم نے درود پاک کی کثرت سے پوشیدہ کر دیا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہو وہ کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پاک پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں کو لے جاتا، رزق بڑھاتا اور حاجتیں بڑھاتا۔ تو پتہ چلا جو شخص درود پاک کی کثرت کرے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بڑی سے بڑی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ ایک بزرگ گزرے حضرت خواجہ سلمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، حضور میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، آپ مجھے کوئی وظیفہ عطا فرمائیں کہ اللہ کریم میری آنکھوں کو روشن کر دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم درود پاک پڑھا کرو۔ تو اس نے عرض کی، حضور میں تو درود پاک پڑھتی رہتا ہوں لیکن آج تک میری آنکھیں روشن نہیں ہوئی۔ تو یہ سن کر حضرت خواجہ سلمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال میں آئے اور فرمایا کہ درود پاک کوئی عام عمل نہیں، درود پاک کوئی عام وظیفہ نہیں کہ تم اس کی کثرت کرو تمہاری آنکھیں روشن ہو۔ تم یقین کامل کے ساتھ درود پاک پڑھو، تم کامل توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھو، تم حضور کی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھو، تم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو، تم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو۔ تو وہ بتاتا ہے کہ میں نے یقین کامل کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، میں نے حضور قلب کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، میں نے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور ابھی صرف 8 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھا تھا کہ اللہ کریم نے میری آنکھوں کو روشن کر دیا۔ 8 لاکھ مرتبہ یہ درود پاک پڑھا تھا کہ اللہ کریم نے میری آنکھوں کو روشن کر دیا۔ تو یہ ہے درود پاک کی کثرت کہ ہر بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت کا بہترین حل درود پاک کی کثرت ہے۔ دیکھیے، آپ کو کسی بھی قسم کی پرابلم ہو، اگر آپ بیماریوں سے شفا چاہتے ہیں تو درود پاک کی کثرت کریں۔ اگر آپ اپنی رزق روزی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ درود پاک کی کثرت کریں۔ اگر آپ قرض سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ درود پاک کی کثرت کریں۔ اگر آپ اپنی عزتوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک کی کثرت کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر جائز حاجت اور مراد پوری ہو جائے تو درود پاک کی کثرت کریں۔ اگر خواب میں حضور کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک کی کثرت کریں۔ اگر مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک کی کثرت کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو تو درود پاک کی کثرت کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ مرتے وقت حضور کی زیارت نصیب ہو تو درود پاک کی کثرت کریں، اور ایسی زیارت کہ گویا کہ حضور اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے آپ کو قبر میں اتار رہے ہیں تو آپ درود پاک کی کثرت کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مر کر سیدھا جنت میں جائیں تو درود پاک کی کثرت کریں۔ تو درود پاک کا وظیفہ یہ وہ مبارک وظیفہ ہے کہ جو اپنی کثرت کرنے والوں کو جنت میں پہنچا دیتا ہے، جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اس وظیفے کی ویسے تو بے شمار فضل و برکات ہیں، لیکن ایک خاص فضیلت و برکت یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت درود پاک اپنی کثرت کرنے والوں کو مقام ولایت پر پہنچا دیتا ہے، انہیں اولیاء کرام کی جماعت میں داخل کر دیتا ہے۔ اس لیے درود پاک کی کثرت کو ولایت کا چراغ کہا جاتا ہے کہ ولایت ملتی ہی درود پاک کی کثرت کرنے کے سبب ہے۔ اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں نا تو ہمیں متعدد ایسے بزرگ ملتے ہیں جو ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے یہ درود پاک کی کثرت کرنے کے سبب ملا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے صاحبزادے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں بیٹا یاد رکھنا، ساری زندگی حضور پر درود پاک کی کثرت کرنا، درود پاک کی کثرت کرنا، کبھی نہ کرنا کہ ہم نے جو کچھ بھی پایا ہے خواہ دنیاوی انعامات ہو یا اخروی انعامات، یہ سارا کا سارا درود پاک کی برکت سے حاصل۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 75 مرتبہ حالت بیداری میں حضور کی زیارت سے نوازے گئے، سر کی آنکھوں سے آقا کا دیدار کیا،
تو ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور میں نے آپ کے متعلق یہ بات سنی ہے کہ آپ کو 75 مرتبہ بیداری میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے، حضرت اگر کوئی شخص ایک مرتبہ بھی خواب میں حضور کو دیکھ لے تو بڑا خوش قسمت تصور کیا جاتا ہے، وہ بڑا خوش نصیب تصور کیا جاتا ہے، اور آپ کو 75 مرتبہ بیداری میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے، آپ عمل ایسا کون سا کرتے ہیں، آپ وظیفہ ایسا کون سا کرتے ہیں کہ جس کی بدولت حضور نے آپ پر اتنا کرم فرمایا۔ تو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اور تو کوئی خاص عمل نہیں، اور تو کوئی خاص وظیفہ نہیں، ہاں میں نے اپنی ساری زندگی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہے، میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کی کثرت کرتا رہتا ہوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کی کثرت کرتا رہتا ہوں۔ تو درود پاک کا وظیفہ یہ وہ مبارک وظیفہ ہے جو اپنے کثرت کرنے والوں کو مقام ولایت پر پہنچا دیتا ہے۔